بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کا وظیفہ نہیں ہے، آج تہجد کی نماز اور اس کے وقت کے اذکار و وظائف آپ کو میں بتاؤں گی۔ آج بہت ہی خاص ویڈیو ہونے والی ہے۔ نماز تہجد خواص کی عبادت ہے۔ خالق کائنات نے اپنی خاص حکمت کے تحت دن کو روشن اور رات کو پرسکون بنایا۔ رات کے سناٹے میں جیسے سکون عموماً آرام میں اور خصوصاً عبادت میں ملتا ہے، ویسے کسی دوسرے وقت میں نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ رات کی تنہائی میں عوام تو خواب غفلت میں مست ہوتے ہیں مگر خواص یاد الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ لوگ رات کا ایسا انتظار کرتے ہیں جیسے دلہا شب زفاف کا۔ قرآن کریم نے انہی کی شان میں فرمایا، مفہوم ان کے پہلو اس وقت رات میں جو لوگوں کے سونے کے خاص وقت ہوتا ہے ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، یعنی میٹھی نیند اور نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرتے ہیں اور نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن روحیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات اس حال میں گزارتے کہ پہلو بستر سے جدا ہوتا جبکہ مشرکوں کے بستران کے بوجھ سے گراں بار ہو چکے تھے۔ بخاری شریف سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد خواص کی عبادت ہے جیسا کہ حدیث سے مذکور ہے۔ اس کی تائید ہوتی ہے۔ نماز تہجد کی 4 خصوصیات۔ نماز تہجد کی پہلی خصوصیات یہ ہے کہ وہ دور قدیم سے صالحہ کا شعار، طریقہ اور ان کی عبادت رہی ہے۔ اس میں 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب سابقہ کے اولیاء اور صالحہ نماز تہجد کے اہتمام کرتے تھے تو تمہیں یہ طریقہ اول اس کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ تم تو خیر الامم ہو۔ دوسرا اس طرف اشارہ ہے کہ نماز تہجد صالحین کا شیوہ ہے، جو اس کا اہتمام نہیں کرتا وہ صالحین کاملین میں سے نہیں ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، میری امت کے شرفا عالمین قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے اور تہجد گزار لوگ ہیں۔ نماز تہجد کی دوسری خصوصیات یہ ہے کہ وہ قرب الہی کا وسیلہ ہے، اس سے رب کریم کی قربت اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے، لہٰذا تم بھی اس وقت اس کی یاد کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہو، ضرور ہو جاؤ۔ تہجد ذکر اللہ کے ذریعے اس کا قرب بآسانی حاصل ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساری شریعت عبادت اور طاعت سے مقصود معبود حقیقی کی قربت اور محبت میں ہی ہوتی ہے، جو نماز تہجد سے بآسانی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں اس حدیث قدسیہ کی طرف اشارہ ہے جس میں رب العالمین نے فرمایا ہے کہ بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اس کی چوتھی خصوصیات یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچاتی ہے اور ترک معاصی سے تہجد کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور تہجد سے حفظ معاصی کی توفیق ملتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے متعلق یہ شکایت کی گئی کہ فلاں آدمی رات کو تہجد تو پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اس کو تہجد کی نماز برائی سے روک دے گی، کیونکہ نماز کی یہ خاصیت ہے کہ اگر اسے صحیح طریقے پر قائم کیا جائے تو وہ نمازی کو برائی سے روکتی ہے۔ واضح رہے کہ تہجد کی نماز کا الگ سے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ رات کے آخری پہر میں سو کر اٹھنے کے بعد نفل نماز پڑھنے کو تہجد کہا جاتا ہے۔ تہجد کی 2 سے لے کر 12 رکعت تک مختلف تعداد روایات میں منقول ہے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول 8 رکعت پڑھنے کا تھا، اس لیے 8 رکعت پڑھنا بہتر ہے، ورنہ جتنی رکعت بآسانی ہو سکے پڑھ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ تہجد کی نماز کے بعد توبہ، استغفار، ذکر، اذکار، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ رات کا یہ پہر دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک تعالیٰ ہر رات جب کہ رات کا آخری ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رات کے پہر میں توبہ اور استغفار کرنے کو اہل جنت کی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں سے اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے۔ وہ رات کے وقت کم سوتے اور سحری کے اوقات میں 2 استغفار کرتے تھے۔ تو اس طرح تہجد نماز کی اور اس کے وقت اور اذکار کا وظیفہ یہی ہے کہ انسان تہجد کی نماز میں جو نوافل پڑھتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا کر جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ تہجد میں اس کی دعا بہت قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس چیز کو فرماتا ہے کہ ہے کوئی رات کے اس پہر میں مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی بندہ جو توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں، ہے کوئی ایسا بندہ جو مانگے اپنے لیے جو بھی مانگے تو میں اس کو دوں۔ تو اس سے زیادہ اور ہمیں کیا معلوم ہو سکتا ہے یا کیا ہم اس سے کر سکتے ہیں؟ ذکر کرنے کے لحاظ سے، دعائیں مانگنے کے لحاظ سے یا اپنی کوئی حاجت پوری کرنے کے لحاظ سے تہجد کے علاوہ کوئی اور خاص عمل ایسا نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ تہجد سے خاص کوئی بھی عمل نہیں ہے، کیونکہ تہجد سے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں آپ کو دوں گا۔ تو سب سے بیسٹ اور سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ تہجد کی نماز آپ پڑھیں، رات کے اس پہر میں آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں، اپنے دل کا حال سنائیں، اپنے دل کے دکھ سنائیں، اپنے دل کی خواہش سنائیں، اپنے دل کے غم سنائیں، جو بھی سنائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور وہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ بس آپ تہجد کی نماز پڑھیں باقاعدگی کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے گا۔ تو بس آج تہجد کے بارے میں ہی میں آپ کو بتانا چاہتی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، آپ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام لکھنا ہے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔